ہم جو بھی بات کریں گے شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے روشنی میں کریں، اس سے بعد یہ وہ آج سے 1100 سال پرانا واقعہ ہے۔ سندھو گڑھیں دیلا ویہر وینجار، جب اماں سسوی پیدا ہوتی ہے تو یہ اپنا دودھ بھی نہیں پلاتے، نلا دلا کر سرما وغیرہ نکال آدھی رات کو۔ تو شاہ صاحب فرماتا آدھی اوڑاتا ہوئی ناؤ نمائی پیا کوئی تھنی جی تے آنگورین مائی، تو نہ مندر مجھے ماں نہ ناؤ نپایاس۔ پھر سسی سنسکر زبان کا لفظ ہے، تو یہ 1234 سال پرانا یہ ہوت قبیلے کے سردار تھے، وہ بادشاہ تھے جس کا نام تھا آری۔ واللہ کموں پہ 7 بیٹے اس کے بتاتے، جس میں سب سے چھوٹا پنول بادشاہ تھا، لاڈلا بیٹا تھا۔ تو 360 اونٹوں کا قافلہ ان بلوچوں کا بمبور جاتا تھا، جس اپنے بلوچستان سے جو بھی کھجور وغیرہ فروٹ جو تھا وہ بیچتے تھے۔ پھر یہاں سے برتن اناج وغیرہ اور کپڑوں کی رنگائی یہ مشہور ہوتی تھی بمبور شہر میں۔ تو اس قافلے کا ایک مینیجر ہوتا تھا جو سارا حساب ٹوٹل، اس کے بڑی عمر کا بوڑھا آدمی ہوتا تھا، اس کی ایک دن نگاہ نظر جا کے اماں سسوی پہ پڑ گئی، جا کے پنول بادشاہ سے بات کہی۔ پنول بادشاہ ایک خواب دیکھتا تھا کہ میں چاند میں کوئی چہرہ دیکھ رہا ہوں، کوئی تصویر دیکھ رہا ہوں خوبصورت۔ یہ بڈھے نے جب بات کہی کہ پنول بادشاہ اگر کوئی آپ کی لائق ہے تو وہ بمبور میں ہے، اور اس کا کوئی لائق ہے، کوئی جوڑی ہے تو وہ صرف آپ۔ اس عمر میں نے یہ حسن ایسا نہیں دیکھا۔ اس بڈھے کی بات کرنا اور پنول بادشاہ کا سارا اس خواب کی تعبیر وہی سمجھنا کہ یہ بھی چاند ہے وہ بھی چاند ہے، اور بس ابھی وہاں کیچ میں بیٹھنا ہی زہر ہو گیا۔ بس بڈھے کو کہہ رہا ہے کہ مجھے لے چلو ادھر۔ تو جیسے کیچ سے قافلہ نکلا تو پنول بادشاہ نے حکم فرمایا اپنے نوکروں چاکروں کہ اونٹوں کو یہ عام گھاس نہیں کھلاؤ، جیسے بیری کھبڑ درخت وغیرہ جو اونٹ کھاتے ہیں، بھلے بھوکے چلے۔ کہ سندڑی تو کہ جوکھو کندھار ماں مرمچی مارے سکھ لہندی، سندڑی سکھی رہندا سے جیوندا پب جے پاس۔ ادھر پنول بادشاہ قافلہ جب آیا پھر منزل کرایا قافلے، نوکروں کو حکم دیا کہ اپنے اونٹوں کے لیے چارہ یہ کھتھوری ڈھونڈ کر آؤ پہاڑ۔ یہ کھلانے کے بعد اونٹوں کے منہ پر وہ رسی کے بوچے نہیں دیتے، یہ دے دیا تاکہ وہ جگالی نہ مارے، خوشبو ضائع نہ ہو۔ یہ سمندر کی ہوا کے ذریعے یہ جب اونٹوں کا منہ کھولا گیا، سارے اونٹوں نے کٹھے جگالی مارا تو ہوا کے ذریعے خوشبو جا کر اس آبادی میں داخل ہو، خوشبو ہی خوشبو ہو گیا۔ تو شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے کیچاں آیو قافلو اچی اتر اوتیاؤں کھتھوری جے خوشبو ساں ون ٹن واسیاؤں، پسندے پنو کے مکھ وسری وجاؤں کھیما کھوڑیاؤں تو وریو بخت بمبور جو۔ کیچاں آیو قافلو ساتھ دھنی سروان وار وڈھے واگوں کریاں پواؤں تو پلان، اپنے زلفوں کو کاٹ کر اس اونٹوں کی ناکیلی کی رسی بناؤں جس پہ پنل سوار ہو، جسم کو کاٹ کر اس پلان میں جس پہ لوگ سوار ہوتے ہیں نا، پلان ویسے گھاس ڈالا جاتا ہے، سسی کہتے ہیں میں اپنے جسم کو ٹکرا کر اس میں ڈالوں جس پہ پنل سوار ہو۔ وار وڈھے واگوں کریاں پواؤں تو پلان پو بھی لائق نہ عبد اللطیف چے شل سجن نیند مسان، جڑو پنل پان تیڑی سٹا ساتھ جی کیچاں آیو قافلو، ڄامن سندو ڄام پسندے پنو جو مجھ اکھین کیو آرام، ناتر چایاں نام جے مونین پان سی کیچاں آیو قافلو، طرح موچاری توڑ سنگھاریاں سید چوے کرہا منجاں کوڈ لکھ لہے تھی لوڈ جیجا تن جتن جی، جن خویس جنن جی تن ہی لوڑیاس نہ ماسا نہ غواراں ہیکلی ہویاس، وندر تھے ویاس پنو گڈیو پب میں، برو فادا بات جنی جی تھانگو رواں تھیشی لیڑا رات لطیف جے نیاؤں ڈیشی پنل پرویشی کج پیادی پندھن۔ تو اس زمانے میں سواری سب کی اونٹ، پیر فقیر سید بادشاہ سواری یہی اونٹ، لباس چینج ہوتا تھا۔ یہ بادشاہ ہے، معزز آدمی ہے، فقیر ہے، جو بھی ہے۔ پنول بادشاہ نے اس دن ملازموں کا لباس کر کے، نوکروں کا لباس کر کے وہاں بازار میں کھڑے تھے۔ جیسے سسی داخل ہوئی تو شاہ صاحب فرماتے انگ ازل میں لکھا لو مجھو میساکا، ماں سسی کہتے میرا تو یہ میساک سے پنول کے نام پہ لکھا ہوا تھا۔ بس آنکھ نے آنکھ کو دیکھا، قدرت نے اب کام کر دیا، دونوں طرف عشق کا ذرہ لگ گیا۔ پنول بادشاہ نے حکم فرمایا کہ جتنا بھی آپ کیچ سے سامان لائے ہو اس کو لیلام کرو۔ پنول بادشاہ وہی پھٹے کپڑوں سے، پرانے کپڑوں سے اس محمد دھوبی کے پاس جاتا ہے کہ میں خاندانی پیشے کا دھوبی ہوں، مجھے ملازمت ملے میں کام کروں گا۔ محمد دھوبی نیچے اوپر دیکھ کر بابا پھٹے کپڑوں میں آپ کا یہ حسن تو نہیں چھپے گا۔ خیر کسے مختصر ملازمت ملی، جو اپنے ہاتھ سے اٹھ کر پانی نہیں پیتا ہے آج کپڑے دھو رہا ہے تو اس کے لیے تو بڑی مشکلات ہوتی۔ 2-2.5 مہینے کے بعد جب آری بادشاہ نے دیکھا کہ میرا لاڈلا بیٹا اور 2-2.5 مہینے گزر گئے نہیں آیا تو وہ بڈھا ٹال مٹول کرتا رہا۔ آخر آری بادشاہ نے اس کی رماٹ لی کہ میرے بچے کو کدھر بیچ تو نہیں آئے۔ اس بڈھے بیچارے سچی کہ آپ کا بیٹا دھوبی کی لڑکی کے عشق میں وہیں بیٹھ گیا ہے۔ یہ بات جب آری بادشاہ نے سنی تو اور غصے میں آ گیا کہ ہم تو خاندانی بلوچ، ہمارے گھر میں بہو اگر کوئی دھوبن آئے گی تو ہمارا نسل خراب ہوگا۔ خط لکھا جو قافلے آتے جاتے تھے کہ شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے
परवानू पुनो डे लिखियो आर्य होत, आर्य इसका नाम था, होत इसका कबीला था, परवानू कहते खत को। शाह लतीफ़ सरकार फरमाता है, परवानू पुनो डे लिखियो आर्य होत, ही पर न पंहिंजी जो परस पछाड़ी पोत, ए हाड़े जा बलोच को नी लगुई नेणन सी। नी कहते दिल को, नैन कहते आँखों को। आपका दिल तो किसी आंखों के साथ तो नहीं लग गया जो आप ये काम कर रहे हो। अच्छा खत पढ़कर फिर जवाबी खत लिखता है। ऐसा फरमाता है कि लगो नी नैणन सी हाणे करया कीअं। बाकी बाबा मेरा दिल किसी आंखों के साथ लगे, मैं क्या करूं। लगो नी नैणन सी हाणे करया कीअं, ससुई मूर न छॾियां साह वञण सी। बाबा मेरा सांस चला जाए तो मैं ससुई नहीं छोड़ूं। असा इरादो यहाँ आई आरे चासो, मेरा इरादा ये है अभी आप आरी बादशाह जो आपके दिल में आता वो करो। तो वापसी जब जवाबी ख़त आरी बादशाह को मिला तो गुस्से से वो उठकर खड़ा हो गया कि मेरे बेटे का फल देखो। सीधा सीधा उसने जवाब दे दिया। तो दूसरे बेटे को कहा कि केच छोड़ो, बम्बौर जाओ, किसी भी सूरत में पुनल को ले आओ। पुनल बादशाह ख़त रवाना करने के बाद रिश्ता मांगने की कोशिश की, शादी की तैयारी। तो जैसे मोहम्मद धोबी से रिश्ता मांगा तो इससे अच्छा दामाद कहाँ मिलेगा। उसका मांगना और मोहम्मद का हाँ करना, तैयारियां शुरू। इधर शादी की तैयारियां हो रही, उधर रुकावट की तैयारियां हो रही। ये इस सेट का लाड़ का ये रवाज है। फजर पढ़ा के उसके बाद निकाह पढ़ा के, सुबह को फजर के बाद निकाह हो चुका था। असर के बाद ये बलोचों का काफिला पहुंच गया बम्बोर में। जो भी जिस कौम के रवाज होते हैं वो और शरई निकाह वो भी हो चुका है। फिर बलोचों ने एक ठगी की, अपने बाद की बात नहीं बताई पुनल को कि आपको हम लेने आए हैं, खुश रखा अपने को। शाह साहब फरमाता है कि प पारसियूं पाण में था ॾेर ॾिहाड़ियूं ॾीन, होत पुनू था नीन ॿारो चाणी ॿोली करे। प पारसी, पारसी माना उल्टा एक कोटवट ज़ुबान। वारो वर वठी विया आरे चा इस्लाम, पह कयूं पाण में मूना मगफ़ी माम संबूड़ा साथ खणी वेसाए वरियाम, ए काकियूं रात कयाम जेॾियूं जत करे। लोगों ने पूरे बम्बोर को दोबारा दावत की बलोचों ने। बाबा धोबी मोबी नहीं, हम लोग का भाई है, बादशाह है। तो ये लोगों ने जब खैर खैरात अपना शुरू किया, हर चीज़ के अंदर ये लोगों ने नशा डाल दिया। अम्मा ससु इधर घर में, लेकिन खुटका बढ़ गया। पहले कह रहा था कि मैं धोबी हूँ, आज पता चला कि वो बादशाह है और मैं तो धोबन हूँ। ऐसा ना हो कि मेरे साथ कोई मसला पैदा हो। लेकिन उस अदब तो पर्दे की वजह से वहाँ तो नहीं जा सकती थी। तो शाह साहब फरमाता है, जी जतन मथा घोरियो घोरे ससुई, पाज़े जे पुनो जा कारूं करे तिन, केच मता कन का बेशुक्री न बम्बोर जी। पाज़े लफ्ज़ की माना नीच, नौकर, गुलाम, जो नीचे वाले लोग हैं। पाज़े जे पुनो जो पुनो के नौकर गुलाम थे। तो यह सिस्टम चलता रहा, खुटका बढ़ता रहा। रात हो गई, माँ ससुर ने देखा एक सहेली को, कहती अधी जाकर कान लगाकर सुन कर आओ कि इनका इरादा क्या है। इनका सहेली को कह रही है कि पाड़े ची पई पह परूड़े आ, था बोलियूं बोलिन पाण में कोयारा के, हूं तुम हिथे के पुनू नीदा पाण सी। सुन कर आओ इनका इरादा क्या है, मेरे पुनल को ले जाएंगे या यहाँ रह जाएंगे। बलोची ज़ुबान एक उनकी कोटवर्ड, इसको तो बिल्कुल समझ में नहीं आती। हमारी शायरी आप लोगों को समझ नहीं आती। बड़ी कोशिश की, बड़ा आग जलाकर बीच में वो चारों तरफ ऐसी बड़ी कचहरी लगा के बैठे। पुनल बादशाह वो भी भाइयों के बीच में लेटा हुआ है। उसको भी कोई ऐसा नशा पिला दिया कि 8 दिन तक ये खाली जिंदा रहे, बस इसमें सांस हो, लेकिन उठकर खड़ा होकर कोई काम ना कर सके। और सुर्ख बड़ी आंखों वाले शाह साहब की शायरी, बड़े खूबसूरत जवान थे। तो उनका आपस में बात करना और आंखों का घुमाना, वो लड़की वो अंधेरे में बैठकर सारा इसका सिस्टम किया, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। उनका नमूना बड़ा ख़तरनाक लगा। तो शाह साहब फरमाते हैं, पाड़े चे पई या पह परूड़ियो ससुई अॻियां सिर पट हयईं पाण, साजन नींदा साण सेज विछाए मता सुम्हे। ये ससुई आपके पुनल को किसी भी वक्त आपके इस साजन को ले जाएंगे और अच्छे बिस्तर लगाकर बेफिक्र होकर नहीं सोना। लेकिन मजबूरी वहाँ तो नहीं जा सकती। जैसी रात होती है, ये बलोच अपने भाई को ऊँट पर बांध कर निकल जाते। ये लोग निकल गए। सुबह को जब जैसे ही सूरज निकलता है, माँ ससुर निगाह नज़र मारती है तो न ऊँट हैं, न देवर हैं, न वो बैठकें हैं, न खेमे, कुछ भी नहीं। जो सुबह को देखा मैदान खाली तो रो कर
گر پڑی تو کہنے لگی کہ دھریائیں دھاریاں مٹ مجھا نہ تھیا مدیوں ڈیرن من میں آؤں کھلیو کھینکاریاں صبح تھی ساریاں تو اٹھ نہ اتا کن میں پانی ایندم ہوت پر آؤں کچھ اگ بھری تھیا متا چوے خان بلوچ نہ کمینے کا کی نہ تھو واقعی وہ خود ہی آگے لیکن میں بھی کچھ تو آگے ہو جاؤں نا اور خان بلوچ ایسا نہ کہے کہ اس کمینے سے کچھ بھی نہیں ہوا چھا کھاؤں چھوری تو کہ کل ہی تھیاوں کڑا جی ان کا پہلے اڑی تو گال کو اج سبھی تو کہ کڑا تھی پہ پھر ماں کو کہنے لگی کہ بس اماں اتنا کرو اس شہر سے مجھے عزت سے باہر نکال دو پھر ہماری اور آپ کی کبھی بھی مجلس نہیں ہوگی بمبورا بار پئی امڑ منہ اماण مچھڑ کا ریحان موٹی منہ تو تھے اماں کرے اسائیں تو وری کچہری کون تھی ماں کہنے لگی کہ بیٹی آپ نہیں بیٹھتی ہو جا رہی ہو تو آپ ایسا کرو اپنے ساتھ اتنا آپ کا جہیز رکھا ہوا ہے کوئی شال جو کدھر سردی لگے اوڑھنے کے لیے یا سر کے نیچے تکیا تو شاہ صاحب فرماتا ہے کہ ماں ویہانو وار کھڑ پنجی پتھرانی پھر ماں کو جواب دیتی ہے یہ ماں یہ میرے زلف میرے کو تکیے کا کام دے میں ان کو نیچے سر کے کر کے سو جاؤں گی آپ نے جو اپنے بستر جو دیا ہے وہ سارا اٹھاؤ اور جو بھی جیز دیا سارا حساب کر کے اٹھاؤ ماں ویہانو وار کھڑ پنجی پتھرانی جیکی ڈنوئی ڈیجھ میں وہ سبو ہی سار وñا تھی ونکار ڈٹھم پیر پنل میں بیابان میں جاتی ہوں اس پنل کے پیر کے نشانوں کے پیچھے باقی کسی چیز کی ضرورت نہیں بیٹی پھر جوتی تو پہن کر جاؤ نا نہیں وہ میرا مجازی خدا ہے شریعت مومن کے ہر عورت کے لیے اس کا شوہر مجازی خدا ہے مرد اپنی بیوی کو فرضی عبادت حقوق اللہ سے منع نہیں کر سکتا وہ فرضی ہے نفلی عبادت چاشت اشراق توجہ تسبیح محرم کے روزے شعبان کے روزے یہ سارا نفل میں آتا ہے زندگی پر مائی ماتھا رگڑتی ہے اگر شوہر کی اجازت میسر نہیں ایک رکعت اس کی قبول نہیں ہوتی ہے عبادت اللہ کی کرنی ہے اجازت شوہر کی حاصل کرنی ہے تو وہ میرا مجازی خدا ہے جس اونٹ پر پنل سوار ہوگا اس اونٹ کا پیر زمین پر ہوگا اس اونٹ کے پیر کے نقش کے اوپر غلطی میں میرا پیر نہ آ جائے تو میرے پیر میں جوتی ہوگی تو میں بے ادبوں میں شمار نہ ہو جاؤں تو کہنے لگی سہیلی کہ آپ کو تو کانٹے لگیں گے فرماتی ہے کہ کنڈا منہ پیرن میں توڑے لکھ لگن آنگوٹھے نہ مڑے چھپوں پیر چھنن چیچ چیہا کرے ریلا رت کن ویندے ڈائیں پرن جتی جات نہ پایا چاہے کانٹے میرے پیر میں لاکھوں لگے یہ میری چیچ پھٹ کر اس سے خون ایسا بہہ کر نکلے انگلیاں انگوٹھے سوج کر اوپر جائیں لیکن میں اپنے محبوب کے پیچھے جاتی ہوں جوتی کا نسل نہیں پہنوں گی پھر وہاں سے نکلتی ہے ابھی خالی اونٹ تو نشانت قدموں کے دیکھ رہے ان کو نہیں دیکھ رہی تو کہنے لگی کہ اللہ کارن اوٹھیا لیڑا نیو ملر لیڑا بلوچی میں اونٹ کو کہتے ہیں لر ایک اونٹوں کی دوڑ ہوتی ہے اے اونٹوں والو اللہ کے واسطے یہ دوڑ مت جاؤ تو میں پہنچوں اللہ کارن اوٹھیا لیڑا نیو ملر نیو نمانی پانسی بانی جھلے بر اس نوکریان کو ان بالوں سے پکڑو اور ایسے مجھے گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ نا بانی جھلے بر منہ کے مارے منج تھی سندھی ہوتن ہر کچو لایا کر کیچاں اورے جیورا کر کہتے نسل کو اے اٹھا والو اللہ کے واسطے یہ دوڑ مت جاؤ میں پہنچوں اور مجھے اونٹ پر نہیں بٹھاتے کوئی مسئلہ نہیں ہے ان پیشانی کے بالوں سے مجھے پکڑ کر اسے گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ پھر بھی کیچ سے اس طرف اگر میں نے واپسی کا کوئی پروگرام سوچا واپسی کی کہی تو میں سمجھوں گی میرا نسل بیکار ہے اس طرح لے جاؤ لیکن لے جاؤ نے 700 کلومیٹر سفر کیا پیر لمبا نہیں کیا سسی پیر سنگوڑ ستی متا کیچڑے تھی ون لتاں بابو غلام فرید اس کی گواہی ہے جت کت ذات پنل دی وسدی متا میں بید بھی تھی وہاں پورے سفر میں پیروں کو لمبا نہیں کیا ہو سکتے اس طرف پنل کی ذات ہو خود نہ ذات ہو اس کی قوم ہو تو میں بے ادبے میں شمار نہ ہو جاؤں اس طرح کر کے بیٹھی تو حب ندی کا علاقہ آیا کہ ادھر نندر ابری اسوئی آیاں لڑک لال لطیف چیتی ورلے وہاں ہیجاں ہنجوں حب میں ہوتن لے ہاریاں جانب ضعیف سی پنو پہایا پیاں پچایا جو منہ نے پان سی میں آپ کی چکیاں پیسوں اور آپ لوگ مہمانوں کو غلام جیسے روٹیاں پکا کھلاؤں لیکن مجھے لے جاؤ شاہ صاحب فرماتا وڈا ون ون کار جا جتے جاؤ جمر جر کوسا تپن کنکرا دم دم تپے در ویچاری ڈے ور پیر نہ لے پری جب اس علاقے میں پہنچتی تو اللہ پاک نے ابھی سمجھو جب یہ اس علاقے خشکی والے کو کراس کیا ابھی آگے چشمے بھی ہیں کوئی گوٹھ بھی نظر ادھر ادھر لیکن ادھر پہنچی تو اللہ پاک نے ہر ایک سفر کا ایک منزل ہوتی ہے تو اس کو منزل مل گئی
رنگ کر لال ہو گئے. اللہ پاک نے اس کو امتحان میں کامیابی دے دی. تو وہاں اسرائیل علیہ السلام انسانی صورت میں آتا ہے. اس کو بھی پیغامی سمجھتی ہے شاید کوئی. حالانکہ اسرائیل علیہ السلام وہ ہستی ہے جس کو انسان پہلا اور آخری ایک ہی بار دیکھتا ہے. دیکھنے کے بعد عقل ختم. باتیں کرنا تو بہت دور کی بات ہے. اما سسوی اس کے ساتھ کہ شاہ صاحب فرماتا ہے اچے عزرائیل ستی جاگائی سسی ڈوڑائی تھی دلیل متاں پنو مانو موکلیو. اس کو پیغام سمجھتے شاید کوئی پنرباسی نے بندہ بھیجا ہے کہ ہم اس طرف آئیں یا ادھر آ جاؤ. پھر یہاں سے 2 کلومیٹر نیچے ایک پہاڑ ہے جس کو ہم بولتے ہیں موبار, پھٹا ہوا ہے 2 ٹکڑا, اور جتنے میں جبل 2 ٹکڑا ہے ادھر نقشہ دکھایا گیا اس پہاڑ موبار کا کہ سسوی آگے مت جاؤ. ایسا علاقہ ہوگا آپ کی ملاقات ہوگی فنل کے ساتھ, آپ آگے مت جاؤ. رنگنے کی بات بھی ہم اپنی طرف سے نہیں کریں, شاہ صاحب کی شاعری ہے. ادھر نندر ابھری سدیر تھی سچی سپک تھی سید چوے پرنن منج پچی مزورت مارو کیو اولا کن اچی مجاں راہ رچی تھیڑی لال لطیف چے. سواری کو ہماری زبان میں وہاں بلوچستان کی اونٹ کو یا سواری کو کہتے ہیں اولا. اور جیسے اتر کی جو اتراج زبان ہے یہ اس میں غرور ہے. ماں پہ شاہ صاحب کو غصہ ہے. تو خیر نقشہ دیکھا ایسی علاقہ ہوگا جہاں آپ کی ملاقات ہوگی, آگے مت جاؤ. تو خیر وہاں سے واپس ہوتی ہے. پھر اس کے پیچھے پہاڑ کے پہنچتی ہے تو ایک خوشبو آنے لگتی ہے باقاعدہ پنر بادشاہ کی اس پہاڑ سے. شاہ صاحب فرماتا ہے کہ کرڑا ڈونگر کہہ گنی واٹن متھے وٹ سوریاں پئی سنگر جے. یہ موزہ سنگر سوریاں پئی سنگر جا پنل کارن پٹ چھپر تو ماں چھٹ چے آریانی جی. یہ پہاڑ آپ سے خوشبو آ رہی ہے پنر بادشاہ کی. تو خیر وہ ایک بکری چرانے والا جس کو بلوچی میں شوانگ, بیروکی میں کریا, سندھی میں دھنار, اساوری میں دراڑ, عربی میں شبان. کسی کو اللہ کے سوا کسی کی مدد کی ضرورت ہی نہیں تھی. جب اتنا سارا کچھ ہو گیا, غیر محرم مرد ہے, تو اسے کٹور لے اسی پتھر پہ مارا تو اس کو سوراخ ہو گیا نیچے. اس کے حوالے کیا, اس کو اشارت نے فرمایا کہ آپ بکریوں کا دودھ لاؤ. وہ بیچارہ گیا مال چوائی کرنے. اس کی آنکھیں نظر بس تھوڑا گھومتا پھر اسی طرف دیکھ رہا ہے. کیونکہ ہماری مجلس میں اگر کوئی رنگا ہوا شخص عورت ہو یا مرد ہو تو ہماری آنکھیں گوار نہیں کریں گے میں اس نظروں کو ہٹاؤں گا. سسی کو دیکھا, اس کی آنکھیں بیچارے کدھر, وہ کہے گا ادھر. تو خیر وہ مال کے وہ اس کو کام کرنا ہے, نیچے دیکھتا ہی نہیں, دودھ سارا بہتا جا رہا ہے. تو جب وہ درختوں میں اندر ہو گیا تو ماں سسی وہاں سے نکلی. اب یہ یہاں سے 7000 فٹ تک کی ہم نے جو پائپ لائن پانی کی بچھائی تقریباً 2 کلومیٹر ہے بیچ سے. تو سسی اس طرف چلی اور وہ دیکھ رہا وہ ہستی تو وہاں پہ ہے ہی نہیں. اس کو پریشانی لگی کہ شاید میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہے کہ میں نہ دودھ دے سکا نہ پانی دے سکا. وہ اس پریشانی میں پیچھے آ رہا ہے. تو ادھر بھی شاہ صاحب کی شاعری کہ لگی کوسو وا لوک مڑیو لو سے ابن مجا آیو ہائے ہائے جو ہوگا تورن توارو پنو پجانا رسیو سور شبان کے. عربی میں دھنار کو کہتے ہیں شبانم. رسو سور شبان کے ویس ہوش وٹا میرون موت قبولیو اپر افسوسا بر پان کن بکا اکنڈیا آریہ لے گھڑوں. تو جب اس جگہ پہ پہنچتی ہے تو اسے پیچھے دیکھتی ہے وہ آ رہا ہے. زبان سے نکل گیا مالک پردہ دے دو. تو زمین دروازے کی طرح کھلی. سسی داخل ہو گئی. وہ دروازہ بند ہو گیا لیکن دوپٹہ اتنا باہر رہ گیا. دن تھا اور صبح کا سویل کا ٹائم تھا. یہ بیچارہ اس پریشانی میں کہ ایک تو کیوں ہم تو زبانی بات کرتے ہیں, جس نے آنکھوں سے دیکھا ہوگا اس کے لیے تو ایک بڑی بات ہے پہاڑ کا 2 ٹکڑا ہونا اور زمین کا کھلنا. تو خیر یہ صبح کا پہر تھا. کچھ ہی لمحوں کے بعد پنل بادشاہ اس چمک دمک والے اس اونٹ کے اوپر یہاں پہنچ گیا جس کے گلے میں اور زیورات, چاندی یا سونے کے تعویذات, بڑا خوبصورت چمک دمک والا اونٹ تھا. تو جب ادھر پہنچ گیا تو کپڑوں کو پہچان رہا. ابھی تو کپڑے ہزاروں قسم کے, اس دور میں دلہن کے یا دولہے کے خاص کپڑے بنائے جاتے تھے وہ داغوں سے, یہ مشینری تو نہیں تھی. اور خوشبو کے پہچان رہا ہے.
تو اس بکری چرانے والے کو پتہ نہیں تھا جانے والی کا نام کیا ہے، آنے والے کا نام کیا ہے. تو پنل بادشاہ نے آواز مارا، سسی میں پنل آئے ہوں، آپ باہر آ جاؤ. تو اندر سے آواز آتا ہے، اس کی گواہی شاہ صاحب دیتا ہے. آپ پنو مپس منئی سوڑی تھیو راز رب جو وٹھو نور نبی جو کئی میوا منجے ونی کیچ خبر پئی تو پنو گڈیو پیرین کے. اے پنل آ جاؤ، اس کو تنگ اور قبر نہیں سمجھنا، یہ اللہ کا راز ہے، نبی کا نور برسا ہے، کئی میوہ جات ہیں، آپ اندر آ جاؤ. تو پنل بادشاہ نے یہ اونٹ کیا اس چراوے کے حوالے. وہ جب خود جانے کے ارادہ کیا تو وہیں سے وہی دروازہ کھلا اور پنل بادشاہ داخل ہو گیا. وہ دروازہ پھر بند ہو گیا، لیکن دوپٹہ پھر بھی باہر رہ گیا، تاکہ اللہ کا قدرت کا کرنا ہی ایسا کہ اس کو کوئی جھوٹا قرار نہ کرے. پھر اونٹ کو کھینچ کر یہ بکری چراؤ جب جاتا گوٹھ میں، سارے گوٹھ والے اس کے پاس جمع ہوتے، بادشاہی سواری اس کے پاس کدھر سے آ گئی. پھر وہ دونوں واقعے زبانی بیان کرتا ہے، پہاڑ والا اور یہ. پھر اس وقت کے جو زندہ لوگ ہیں آتے ہیں، اس دوپٹے کے اوپر یہ نشان دے دیتے. یہ قبر یا مزار نہیں ہے، ہاں قبر اور مزار اس کو کہا جاتا ہے جو مر جاتے ہیں. یہ ایک دربار ہے. کربلا سے رہے تو